درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ کہ فرمایا امیر المومنین کو فرمایا رسول خدا نے کہ یا علی کہ یہ 8 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اگر ان کی اہانت ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو ملامت کریں، کسی اور کو ملامت نہ کریں، بلکہ یہ 8 قسم کے افراد کی اگر اہانت ہو جائے تو وہ اپنی ملامت کریں، اپنے آپ کو وہ ملامت کریں، کسی اور کو ملامت نہ کریں۔ یہ 8 قسم کے گروہ۔ پہلا گروہ فرمایا کہ الذاہب الی مائدۃ لم یدعا الیہا، پہلا گروہ کہ ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس کی دعوت نہیں ہوئی، جس کی دعوت نہیں ہوئی اس دسترخوان پہ آپ نہ جائیں۔ اور اگر انسان بغیر دعوت کے کسی دسترخوان پہ جاتا ہے، دعوت پہ جاتا ہے، اور اگر اس کی اہانت ہو جائے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنی ملامت وہ خود کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ اور یہ عام طور پر بعض کو دیکھنے میں آ جاتا ہے، یا تو جو ہے وہ بغیر دعوت کے کسی کی دعوت ہے اور اس کے ہمراہ ایک ساتھ ایک افراد شاید 2 جو ہے وہ اس نے اپنے ساتھ لیے بغیر دعوت کے، وہ بھی جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھے۔ خوب یہ اہانت کا مورد ہے، بغیر دعوت کے جو ہے وہ کسی دسترخوان پہ نہ جائیں، اور اگر اہانت ہوتی ہے خود ذمہ دار ہے اس اہانت کا۔ اور یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دعوت میں ایک آپ کو دعوت دی ہے، ایک شخص کو دعوت دی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سب کو اٹھا کر جو ہے وہ دعوت میں وہاں دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ خوب یہاں پر اگر صاحب خانہ وہ بچوں کو وہ اگر بار بار دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، اور اس میں انسان کی اہانت جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس کا خود ذمہ دار ہے، اس لیے کہ اس نے ایک کو دعوت دی ہے، وہ پورے خاندان کو تو دعوت نہیں دی اس نے۔ لہذا یہاں پر فرمایا کہ الذاہب الی مائدۃ لم یدعا الیہا، تو ایسے دسترخوان پہ انسان جا کے بیٹھے جس کی اس کو دعوت نہیں ہے، اور اگر اس کی جو ہے وہاں پر وہ رسوائی ہوتی ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اس کی ملامت اگر ہوتی ہے خود ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ پہلا گروہ۔ دوسرا والمتأمر علی رب البیت، انسان صاحب خانہ کو حکم دے، دسترخوان لگائے، آپ کو دعوت ہے، دعوت ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ انسان جو دعوت شدہ ہے دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور صاحب خانہ کو حکم دیتا ہے جناب فلاں کھانا لے آئیں، فلاں چیز لے آئیں۔ اگر ممکن ہے کہ وہ کھانا نہ ہو اس کے پاس، ممکن ہے کہ وہ کھانا اس نے بنایا جو مختصر ہے اور وہ سالن ختم ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ آواز دیتا ہے صاحب خانہ کو جناب سالن لے کر آئیں، ڈونگا خالی ہو گیا، ممکن ہے نہ ہو اس کے پاس۔ عزیزاً جو کچھ ہے اسی کو کھائیں، اہل خانہ کو حکم نہ دیں، ممکن ہے کہ ان کی طاقت میں نہ ہو۔ اور اگر ایسی صورت میں انسان کی اگر وہاں پر رسوائی ہو جائے اور صاحب خانہ جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی رسوائی ہو جائے، خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ فرمایا کہ یہ دوسرا مقام ہے کہ المتأمر علی رب البیت۔ تیسرا وطالب الخیر من اعدائہ، دشمن سے طلب خیر کرنا۔ خود دشمن ہے اور دشمن وہ اس سے انسان طلب خیر کرے، وہ فرمایا کہ یہ بھی جو ہے وہ ملامت کا مقام ہے۔ دشمن سے انسان جو ہے وہ کیوں خیر کی طلب کرے؟ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو وہ تفصیلاً کچھ عرض کروں کہ دشمن سے انسان جو ہے وہ طلب خیر نہ کرے۔ چوتھا مورد وطالب الخیری وطالب الفضل من اللئام، فرمایا کہ جو شخص پست و لئیم اور پست انسان سے وہ احسان کو طلب کرے، طلب احسان کرے، انسان کسی بھی لئیم شخص اور پست شخص سے وہ طلب احسان نہ کرے۔ اور اگر ایسے انسان پست انسان سے انسان طلب احسان کرتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ اپنی ملامت خود کرے، اگر اس کی رسوائی ہو جاتی ہے اپنی ملامت خود کرے۔ پست انسان سے انسان کبھی بھی وہ طلب احسان نہ کرے اور اس کی وہ تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ پانچواں مورد کہ والداخل بین اثنین فی سر لم یدخلاہ فیہ، اس کو سادہ سا آسان سا عرض کروں عزیزہ، اور یہ چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 مومن ایک طرف کونے میں دوسروں سے ہٹ کر جو ہے وہ
وہ ذرا آہستہ ایک دوسرے سے کوئی راز کی بات کر رہے ہیں، آپ وہ ان کی راز کی بات میں جا کر داخل نہ ہوں۔ آپ جو ہے وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ دو افراد وہ آپس میں کچھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ جا کر تیسرا اس میں شامل ہوتا ہے، اور اگر انسان کی اہانت ہو جائے وہ خود اپنی ملامت کرے، خود ملامت کرے۔ وہ دو مومن الگ ہو کر جو بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے سر اور راز کی بات میں آپ کو داخل نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کیوں داخل ہوتے ہیں؟ داخل نہ ہوں۔ اگر انسان کی یہاں توہین اگر ہو جاتی ہے تو خود انسان اپنی توہین کا ذمہ دار ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي سِرٍّ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ، یہ نہیں معلوم پانچواں مورد۔ چھٹا مورد وَالْمُسْتَخِفُ بِالسُّلْطَانِ، کہ جو حاکم کی قدرت سے بے اعتنائی کرے، وہ فرمایا وہ بھی ملامت کا حقدار ہے۔ وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، عزیزاً یہ اہم نقطہ ہے کہ وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ، انسان ایک ایسی جگہ پر بیٹھے جس کا وہ اہل نہیں ہے، اور اگر اس کی توہین ہو جائے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اور آپ دیکھ لیں طول تاریخ میں جو ہے وہ کہ جو ایک مجلس کا ایک جگہ کا حقدار نہیں تھا، جب انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور اس جگہ پر بیٹھے، طول تاریخ میں دیکھیں کہ وہ ملامت کے حقدار قرار پائیں، اور آج تک جو ہے وہ ملامت ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس مجلس کا اہل نہیں ہے۔ لہذا مومن بھی کسی محفل میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھر ایسی جگہ کا انتخاب کرے جس کا وہ اہل ہے، جس کا وہ اہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو ہے وہ انسان جس جگہ کا اہل نہیں ہے، مثلا جو ہے وہ انسان محفل میں جاتا ہے، اور وہ بعض جگہ مخصوص جگہ ہوتی ہیں کہ جو مخصوص مہمانوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ فرنٹ میں سب سے آگے آگے جگہ جو ہے وہ وہاں پر جا کے انسان بیٹھ جائے جس کا اہل نہیں تھا اور وہاں بیٹھ جائے، اور تھوڑی دیر کے بعد اگر وہاں سے اس کو اٹھایا جائے تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ پر ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے، خود اپنے آپ کو ملامت کرے، اس لیے کہ اس نے ایسی جگہ پر جا کے بیٹھا ہے اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا وہ اہل نہیں تھا۔ فرمایا وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، اور وَالْمُقْبِلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ، اور آخری مورد جو ہے وہ عزیزان کہ کسی محفل میں آپ بات کر رہے ہیں اور وہ اہل محفل آپ کی بات اس پہ توجہ نہیں کر رہے، وہ بات نہیں سن رہے، اور جب وہ بات نہیں سن رہے آپ زبردستی ان کو آپ بات سنا رہے ہیں۔ بات کا ہوتا ہے کہ آپ جس کو بات سنا رہے ہیں وہ کسی اور طرف متوجہ ہے، جان بوجھ کر ہے یا کسی اور وجہ سے، وہ آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہا، آپ پکڑ پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ ہلا ہلا کے میری بات سنیں، یہ کرے جو ہے وہ سنیں، اور وہ بات نہ سن رہے، اور انسان کی اگر توہین ہو جاتی ہے تو فرمایا خود اپنی ملامت کریں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر وہ بات آپ کی نہیں سنتا، نہیں سننا چاہتا، آپ بات نہ کریں، خاموش ہو جائیں، اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں۔ فرمایا یا علی، یہ 8 افراد، 8 قسم کے یہ افراد ہیں، اگر ان کی اہانت ہو جائے تو یہ خود اپنی ملامت کریں، کسی اور کو جو ہے وہ ملامت، کسی اور کی ملامت نہ کریں۔ اور کہ اس لیے کہ خداوند عالم نے انسان کو، مومن کو عزیز بنایا ہے اور ذلت مومن سے دور ہے، لہذا مومن نہ تو وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرے اور نہ ہی کسی اور مومن کو وہ ذلیل کرنے کا وہ حق نہیں ہے، کہ وقت نہیں ہے کہ کچھ اور معروضات تھیں اس ضمن میں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ جو ہے وہ ہم عرض کریں گے کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ عزت، اور یہ عزت عزیزاً کہ یہ عزت خدا کی اطاعت میں ہے، خدا کی بندگی میں ہے، اور معصیت سے انسان جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، خود انسان اپنے نفس میں انسان ذلیل ہوتا ہے، خدا اور رسول و اہل بیت کے سامنے بھی انسان کو یہ گناہ، یہ معصیت انسان کو وہ ذلیل و رسوا کرتی ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ عزت ہم سب کو جو ہے وہ عنایت فرمائے۔